بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب کو پوری طرح سے اذیت دینے کی کوشش کی گئی، پوری طرح سے ان کو ڈرانے کی دھمکانے کی کوشش کی گئی، لیکن آخرکار اسلام آباد سے لاہور کی جانب وہ نکلے اور اسی وقت ہم نے دیکھا کہ ISPR کی طرف سے ایک بیان آتا ہے سامنے، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ DG ISPR باقاعدہ آ کر خود ایک چیز ٹیلی ویژن پر آ رہے ہوں اور بات کر رہے ہوں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے پریس ریلیزز دیکھی ہیں، دیگر چیزیں دیکھی ہیں، لیکن اس طرح آ کر بیان جاری کرنا ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس میں DG ISPR نے جو بات کی ہے وہ بڑی معنی خیز ہے، کیونکہ جو کچھ اب میڈیا میں آنے لگ گیا، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ لوگوں کا احتجاج تھا، پھر وہاں پر لوگ مشتعل ہو گئے، پھر ہم نے کور کمانڈر کے حوالے سے خبریں دیکھیں، اور پھر بہت سی اور چیزیں سامنے آنے لگ گئیں، اور پھر استعفوں کی خبریں آ گئیں، پھر مارشل لاء کے حوالے سے بات ہونے لگ گئی۔ مثال کے طور پر جاوید چودھری صاحب سینئر صحافی، انہوں نے کہا جی اب معاملات ایک ہی طریقے سے سنبھالے جا سکتے ہیں کہ مارشل لاء لگا دیا جائے۔ اب یہ خواہش بہت زیادہ ہے اس وقت PDM کی، اور ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ اگر مارشل لاء نہیں لگتا تو اب وہ یہ کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ پر حملے کریں گے، کیونکہ ان کے خیال میں جو ان کی امیدیں تھیں، جو وعدے وعید تھے، جو امیدیں تھیں اسٹیبلشمنٹ سے، وہ پوری نہیں ہو سکیں، کیونکہ عوامی رد عمل اس طرح کا آیا، معاملات اس طرح سے نہیں بن سکے۔ تو ابھی تو صرف سپریم کورٹ کی طرف رخ ہے، لیکن یہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہو جائے گا۔ اب اس حوالے سے میری ایک اہم شخصیت سے بات بھی ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہونے والا ہے۔ پہلے آپ یہ دیکھیے کہ DG ISPR نے کیا کہا ہے۔ DG ISPR نے کہا کہ فوج آرمی چیف کی قیادت میں متحد ہے اور رہے گی۔ آرمی چیف عاصم منیر جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، آرمی چیف اور ان کے ساتھ پوری عسکری قیادت جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، فوج میں کسی نے استعفیٰ نہیں دیا، مارشل لاء کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اندرونی اور بیرونی پروپیگنڈوں کے باوجود فوج متحد ہے اور رہے گی۔ اب یہ جو اندرونی اور بیرونی پروپیگنڈوں کی بات ہے، استعفوں کی بات ہے، مارشل لاء کی بات ہے، اس پر ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ پہلی چیز آپ یہ دیکھیے، استعفے۔ اب ہوا یہ کہ کور کمانڈر لاہور کے تبادلے کی خبر آئی، اور یہ کہ جی جس طرح ویڈیو بھی گردش کرنے لگ گئی کہ جی وہ کور کمانڈر لاہور ہیں، ان کے گھر تک مظاہرین پہنچ گئے ہیں اور وہ ان کو بڑے آرام سے سمجھا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ جی ان کی تبدیلی اس لیے ہوئی۔ اب یہ سب چیزیں میڈیا میں گردش کر رہی ہیں اور سب ہو رہا ہے، کیونکہ ویسے ہی حکومت نے ساری میڈیا پر، سوشل میڈیا پر پابندی لگائی، انٹرنیٹ پر پابندی۔ اب وہ کچھ لمحوں کے لیے کھلا تھا کہ دوبارہ پابندی لگا دی ہے، کیونکہ وہ سب چیزیں آنے لگ گئیں، کیا کیا ہوا ہے کس طرح، تو وہ پھر بند کر دیا۔ اب جناب ایک تو یہ بات ہوئی، پھر آپ ایک اور چیز دیکھیے، ہم نے آپ کو سب سے پہلے وہ خبر دی تھی کہ صلاح الدین صاحب جو کمانڈنٹ FC تھے، ان کا تبادلہ اچانک فوری طور پر کر دیا گیا۔ ان کو ہٹا کر IG سابق IG تھے، ان کو دوبارہ IG خیبر پختونخوا، ان کو دوبارہ FC یعنی IG سے ہٹایا گیا، ان کو دوبارہ ان کو واپس لایا گیا اور سیدھا FC کے کمانڈنٹ کے طور پر۔ اچھا، اب اس وجہ سے بھی استعفے کی بات آگے کی جی صلاح الدین صاحب جو ہیں انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، کور کمانڈر کے لاہور کی بھی بات چلنے لگ گئی، 2 اور نام سامنے آ لگے، نہیں 4 کے بارے میں یہ بہت زیادہ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، کیونکہ لوگوں نے VPN یوز کرنا شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے آپ نے یہاں پر بند کیا ہوا ہے، لوگ کوئی اور دیکھ رہے ہیں، تو جس وجہ سے بند کیا تھا کہ جی عمران خان کی مقبولیت نہ ہو جائے، کوئی اور چیزیں، ویڈیوز اس طرح کی جو ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس شیئر نہ ہو جائے، وہ تو ناکامی ہو گئی، کیونکہ VPN یوز کرنے لگ گئے نوجوان، اور عمران خان کی مقبولیت اور زیادہ بڑھ گئی، اور زیادہ لوگ متجسس ہو گئے، تجسس میں ویڈیو آڈیوز دیکھنے لگ گئے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، تصویریں دیکھنے لگ گئے، عمران خان زیادہ ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ کرنے لگ گئے، اس پر ہم الگ سے بات کریں گے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ ایک افواہوں کا، خبروں کا بازار گرم ہو گیا، اور پھر DG ISPR کو آخرکار آ کر کہنا پڑا کہ کوئی استعفے نہیں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، سب متحد ہے، کیونکہ استعفوں سے یہ امپریشن گیا اور کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، اتنی یہ چیز پھیل گئی۔ ان سب کے بعد یہ جو میں نے آپ کو بتایا صلاح الدین صاحب کو ہٹایا گیا، اور کور کمانڈر لاہور کی خبر، دیگر جو خبریں آ رہی تھیں کہ جی یہ ہوا ہے، وہ ہوا، بلوچستان ہے، پشاور ہے، دیگر سارے، تو یہ ایک معاملہ چل رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں یہ ایک بڑی بھونچال کسی کیفیت تھی، تو DG ISPR کو پھر اس کو کلیریفائی کرنا پڑا کہ جی کوئی استعفیٰ نہیں ہے، سب متحد ہیں، کیونکہ استعفوں سے یہ مطلب آنا تھا کہ جی کوئی ایسا ہوا ہے، اور اتنے
آفیسرز اچانک استعفیٰ دے رہے ہیں ایسے موقع پر، تو یہ بڑی خوفناک بات تھی. تو ان کو آ کر کلیریفائی کرنا پڑا کہ جی کوئی استعفے نہیں ہے. مارشل لاء دوسری چیز، مارشل لاء پر آنے سے پہلے میں نے جاوید چودھری صاحب کا حوالہ دے دیا. اس طرح سے بات ہونے لگ گئی کہ جی اور حکومت یہی چاہتی ہے. آپ دیکھیں نا ایمرجنسی کیا ہے. اب پہلی فوج کے والے خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد، بلوچستان، یہ تو انہوں نے خود کہہ دیا. تو وہ چاہتے ہیں اس طرح سے آ جائے ان کو یہاں سے کچھ راستہ مل سکے کہ جی مارشل لاء لگ گیا ہے، دیکھیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور لمبے عرصے کے لیے ہو تاکہ ان کو نظر آ رہا ہے عمران خان آ جائے گا ورنہ. تو وہ چاہتے ہیں، وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. یہ میڈیا بلیک آؤٹ، یہ نیٹ بند کرنا، اور یہ مقبول جان صاحب کی اب گرفتاری کی گئی، عمران ریاض کو نہیں چھوڑا جا رہا، دیگر سب، یعنی یہ کیوس پھیلائیں. اتنا کیوس، ابھی سپریم کورٹ کے خلاف کچھ کر دیں، ہنگامہ آرائی، کیوس پھیلائیں، مجبور کریں کہ جناب یہ مارشل لاء لگائیں، کیونکہ وعدے پورے نہیں ہو سکے، انڈرسٹینڈنگ پوری نہیں ہو سکی، امیدیں پوری نہیں ہو سکیں. تو بہرحال اس میں ہمارے لیے کوئی راستہ نکلے گا. تو یہ جان بوجھ کر کریں. اس کے حوالے سے آ گیا جی کسی صورت مارشل لاء نہیں ہم نے لگانا. بھائی ایسی صورتحال میں آپ نے پہلے احتجاج دیکھا ہے کہ تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا. ایس پی آر کو کہنا پڑا کہ جی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، سیاہ دن ہے. کس طرح لوگ کہاں کہاں جا کر، جن کے بارے میں سوچ نہیں سکتے تھے، ان تنصیبات پر جا کر لوگوں نے اشتعال میں آ کر وہ کچھ کیا جو ماضی میں نہیں ہوا. اس طرح کا احتجاج ہوا، لوگ شہید ہوئے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، پھر بھی احتجاج کرتے رہے. تو اب ایسی صورتحال میں کوئی مارشل لاء لگائے گا تو یہ انہوں نے کہہ دیا جی مارشل لاء کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب آ جائیے اندرونی اور بیرونی پروپیگنڈے پر. اندرونی پروپیگنڈے کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہاں پر بات ہوئی جی استعفے آ رہے ہیں، کوئی یہ بات ہو رہی ہے، لوگ کچھ سینئر لیڈرشپ جو ہے عسکری قیادت میں وہ اب یعنی جو احکامات دیے گئے کوئی اس طرح سے چل نہیں سکا، یا کسی کو ہٹایا ہے تو وہ ناراض ہو، اس طرح سے ہوا. تو یہ اندر اس وقت بات بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی. اب آ جائیے جو چوتھی بات کی ہے ڈی جی ایس پی آر نے، بیرونی پروپیگنڈا. زلمے خلیل زاد کا آپ نے سنا ہوگا. زلمے خلیل زاد پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بھی بڑے مذاکرات، ملاقاتیں، اور یہ سب، اور خاص طور پہ اس خطے میں تو ان کا امریکہ سے بھی تعلق تو کچھ تو تھا کہ امریکہ نے ان کو اس حوالے سے لگایا خصوصی طور پر. پھر ان کا اتنا قریب ہونا، مسلسل ملاقاتیں کرنا. اب انہوں نے ایک پوری ٹویٹر پر ایک پوری سیریز ہی سمجھیے، ایک پورا تھریڈ لے کر آئے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب جو سینئر لیڈرشپ ہے اسٹیبلشمنٹ میں، وہ جناب آرمی چیف کے حوالے سے وہ ٹھیک نہیں معاملات چل رہے، اندر جو ہے نا مسائل ہیں. اب یہ حل ہے کہ جی ریزائن آ جائے تو پھر ہی ہو سکتا ہے، ادروائز بڑے مسائل ہو گئے ہیں اور یہ سوچنا چاہیے اس چیز پر، ورنہ حالات کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے کہ استعفیٰ آئے تو پھر ہی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں جس لیول پر پہنچ گئی ہیں، اور کانفیڈنس نہیں رہا، اور یہ سب باتیں، اور یہ جو کچھ ہوا ہے الیکشنز نہ کروا کر اور کسی ایک طرف کی بات زیادہ سن کر یہ مسائل ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے بھی اب یہ آ گیا بیرونی پروپیگنڈا. تو یہ اس طرح کی باتیں باہر سے، اور جو مطلب اہم شخصیات جو اس چیز کو سمجھتی ہیں ان کی طرف سے اس طرح کی باتیں آنا، تو لہٰذا یہ بات ہوئی ہے. پھر اندر اور باہر دونوں طرف یہ بھی چیزیں چلی ہیں کہ جی سعودی عرب کے شاہی خاندان کی اہم شخصیت کی طرف سے، اور یہاں پر چین کی طرف سے وزیر خارجہ کا جو پیغام تھا وہ بھی یہ تھا کہ اپنے معاملات سیٹل کریں. تو یہ بالکل اس کے برعکس چیزیں جا رہی تھیں، تو انہوں نے بھی تھوڑا سا کھینچا ہے. اب یہ میری ایک شخصیت سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے بھی اس حوالے سے مجھے ایکسپلین کیا. تو یہ سب چیزیں تھیں، یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اور اس میں عمران خان صاحب کی لاہور واپسی، اور اس میں جس طرح سے آپ نے دیکھا مسائل، اور اس دوران کہ کون کیا کر رہا ہے. اچھا جی یہ ساری سپریم کورٹ میں کیا ہو گیا، پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو یہ تھا امپریشن کہ جی مینجڈ ہے. صاحبان نے کہا ہوا تھا، یہ ٹویٹر پر سینئر صحافی یہ بات کر رہے ہیں کہ صاحبان نے یقین دلایا تھا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کو ہم نے کر لیا ہے کوئی مینیج، اور یہ وہ، لیکن عمران خان کو ریلیف مل گیا ہے. تو یہ کیا ہو گیا، اس لیے چیخیں 7ویں آسمان تک جا رہی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، فلاں کیا ہو گیا، اب تو چھوڑیں گے نہیں. تو اس لیے اب یا تو مارشل لاء لگاؤ، نہیں تو ہم تمہارے خلاف آ رہے ہیں، ہم بھی پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں. تو یہ سارا کیوس کریٹ ہو رہا ہے. اور اب اللہ خیر کرے، اگلے 2-3 دن بڑے اہم ہیں، خاص طور پہ پیر کا دن جو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہے، تو اس کے بعد چیزیں انشاءاللہ امید ہے کہ سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.